اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابا محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ نے سب سے آخر میں انہیں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ کامل ایمان جو ہے وہ مجموعہ ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ کامل ایمان کا نام ہے۔ حاضر رحمت من ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 164ویں نمبر پہ پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں حضرت لوط علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ٹائٹل تلے آج ہماری گفتگو ان پہ ہوگی: لوط علیہ السلام کے ابتدائی حالات، لوط علیہ السلام کا صدوم میں قیام، صدوم پہ عذاب کا واقعہ، صدومی عمل کے نقصانات، بائبل میں تحریف، حضرت لوط کا واپس جیروسلم آنا اور آپ کا مزار مبارک۔ آئیے گفتگو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اسم لوط جو ہے یہ عربی نہیں ہے، اضافت اور بنا اضافت کے قرآن مجید میں یہ 27 مرتبہ آیا ہے، تو یہ منصرف ہے، یعنی آسان سمجھا دوں تو انگلاسائزڈ ہے، یعنی دوسری زبان سے عربی نے اڈاپٹ کیا ہے، اسے لیا ہے۔ یہ منصرف ہے دو سبب کی وجہ سے، یہ نحو والے سمجھیں گے۔ یہ 3 حرفی ہے اور بیچ کا ساکن ہے، یہ ایک سبب بنا، اور دوسرا یہ علم ہے، علم نام کو کہتے ہیں۔ اب ان کو لوط کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو بہت ساری باتیں مل جائیں گی، لیکن میرے نزدیک ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے انہیں لوط کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے شدید محبت کرتے تھے اور یہ ابراہیم علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے رسول ہونے کی پہلے تصدیق کی۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26، فآمن لہ لوط۔ یہاں آمنہ کا معنی صدقہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ کے رسول ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے حضرت سارہ کے بعد، چونکہ وہ وائف ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آبائی وطن چھوڑا، مصر کی جانب روانہ ہوئے تو یہ ساتھ تھے۔ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو یہ ساتھ تھے، لیکن رستے میں جب جورڈن آیا، اردن جسے کہتے ہیں، جورڈن آیا تو آپ کو صدوم کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ رسول کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ اپنی نہیں ہوتی، زندگی تو ہماری بھی اپنی نہیں ہوتی، لیکن رسول جو ہوتا ہے اس کا ہر لمحہ، ہر عمل جو ہے وہ اوپر سے آرڈر آتا ہے۔ تو اس لیے سٹوریز نہیں بنانا، نو 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 نو، یہ رسول بنا کر بھیجے گئے اس کی طرف، صدوم کی طرف، تو یہ راہی میں ہی رک گئے۔ باقی جو آپ کو لڑائی کا واقعہ ملتا ہے ابراہیم اور لوط کے بندوں کے درمیان، وہ تحریف ہے کہ تم شمال میں جاؤ گے تو میں جنوب میں جاؤں گا، تم جنوب میں جاؤ گے تو میں شمال میں جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو شہر صدوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 133، وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بے شک لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے۔
اب مصر سے آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو کنعان کا حکم ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم میں ہی رک جانے کا حکم ہوا۔ یہ اس وقت سدوم جو ہے، سارم جسے بولتے ہیں، سدوم جو ہے 5 بستیوں اور 5 لاکھ بندوں پر مشتمل تھا۔ سب سے مشہور منڈی، سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ بڑے علاقے 2 تھے، سارم اینڈ گمورا، ہماری زبان میں اسے سدوم اور عمورہ کہتے ہیں۔ تو یہ سدوم میں رک گئے۔ یہ سدوم جو ہے یہ بروزن فعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے الندم مع غم۔ وہاں اس دور میں بہت سبزہ ہوتا تھا، وہاں ایک ایسا پودا تھا، اس کے پتے گرین جو اکثر اسی کلر کے ہوتے ہیں، پھول اس پہ مگر مختلف رنگوں کے لگتے تھے، ایک ہی پودے کے اوپر مختلف رنگوں کے پھول، تو اسے سدوم کہتے تھے اس پودے کو۔ ہو سکتا ہے اس کے نام پہ شہر کا نام بھی سدوم رکھ دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سدوم ایک قاضی صاحب کا نام تھا، یہ غلط ہے، تسامح ہے، کیونکہ شمس العلوم نے لکھا ہے کہ قاضی کا نام سزوم تھا زال کے ساتھ، یہ شہر سدوم ہے دال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74 پہ، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ لوط علیہ السلام ہم نے ان کو حکمت دی اور علم دیا۔ حکمت سے مراد اب نبوت لے لو، یا حکمت سے مراد دنائی کی باتیں لے لو، یہ تو نبوت کے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل ہے، علم و حکمت۔ یہ جو سدومی قوم ہے اس کی طرف رسول بنا کر بھیجے کہ تبلیغ کرو۔ یہ لوگ گندے کام کرتے تھے اور تھے بھی وہ بہت بدترین۔ یہ نہیں ہوتا نا کہ ایک آدمی کے اندر ایک جرم ہے تو کوئی صفت ہو، نہیں، بدترین گناہگار۔ کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین۔ اب گندے کام کیا تھے؟ شراب پینا، آدی، گانا بجانا، داڑھی جو ہے وہ مجوسیوں کی طرح کٹا دینا، مونچھیں مجوسیوں کی طرح بڑھا دینا، کبوتر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹیاں بجانا، ریشمی لباس پہننا، ڈاکے ڈالنا، راستوں پہ بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچانا، اور سب سے بدتر کام ہم جنس پرستی، اور وہ بھی سر عام پبلک کے اندر۔ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم سوء فاسقین، آپ نے قوم کو تبلیغ شروع کی۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 162، قوم سے یہ کہا انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول، امانت دار رسول بن کر آیا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ وما اسالکم علیہ من اجر، ظاہر لالچ یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی پیسے مانگے، نہیں، مجھے نہیں چاہیے، کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہ میں مانگتا ہوں اور نہ میں تم سے مانگوں گا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ کے ذمہ رحمت پر ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو گزر بسر کے لیے آپ نے کھیتی باڑی کا کام شروع کر دیا وہاں سدوم کے اندر۔ آپ نے پھر وہیں والہا سے شادی کی، یہ آپ کی زوجہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اس کی حکمت ہوتی ہے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، دے کے لے لے، اس کی حکمت ہے۔ چپ رہا کرو بس، یہاں بھی حکمت تھی۔ آپ لوگوں کو روکتے کہ برائی مت کرو، یہ مت کرو، مگر وہ جواباً آپ کا مذاق اڑاتے۔ اب آپ نے سدوم کے امراء کو پکڑ لیا، کیوں کہ بڑا طبقہ ٹھیک ہو تو چھوٹا طبقہ جو ہے وہ اسے فالو کرتا ہے۔ وہاں انہیں پکڑ کے تبلیغ کرنے لگے، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 80۔ تم وہ بدکاری کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اس بدکاری کا تذکرہ کیا ان کے سامنے، کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف آتے ہو۔
آپ نے فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ سورۃ الشعراء آیت نمبر 166. اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو اور لڑکوں سے خواہش پوری کرتے ہو. تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے. باز آ جاؤ، یہ عمل اچھا نہیں ہے. تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، تمہاری عورتیں بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گی اور تم پہ اللہ کا پھر عذاب آ جائے گا. اب آگے سے کوئی علمی جواب تو تھا نہیں، کوئی دلیل تو تھی نہیں. ہٹ درمی تو ہٹ درمی بھی اترا ہے. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ سورۃ الاعراف آیت نمبر 82. لوط علیہ السلام کی قوم سے جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو بولے تو آپس میں بات کرنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں. آپ کو صدوم کے قرب و جوار میں تبلیغ کرتے ہوئے 30 سال گزر گئے. سب سے بولتے چھوڑ دو یہ برائی ہیں، اور یہ جو تم بدترین عمل جو کر رہے ہو اسے چھوڑ دو. 30 سال گزر گئے جناب. آپ کی بیٹی جوان ہو گئی. بڑی بیٹی کا نام زیسا اور چھوٹی بیٹی کا نام زعورہ. مختلف تلفظ آپ کو ملیں گے، مختلف سپیلنگ بھی ملیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کو جہاں کچھ خبر ملتی آپ تبلیغ کے لیے وہاں پہنچ جاتے، صدومی عمل سے لوگوں کو روکتے. ایک دن آپ نے فرمایا قال انی لعملکم من القالین سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 168. یہ جو قالین ہے یہ اس میں فاعل ہے. قلا یقلی سے مانا شدید نفرت، کہ مجھے تمہارے اس عمل سے شدید نفرت ہے. تبلیغ آپ نے جاری رکھی. اب بیٹیاں جوان ہوئی ہیں تو ایک سردار خاندان جو ہے وہ آپ سے رشتہ مانگنے کے لیے آئے کہ آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. آپ کو ان کی حرکتوں کا علم تھا. آپ نے فرمایا میں تم کو اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں دوں گا، کیونکہ تم جو عمل کرتے ہو اس کی وجہ سے ایک دن تم پر عذاب آئے گا اور تم بدترین جرم کرتے ہو، اور وہ بھی فی نادیکم المنکر، یعنی سر عام پبلک کے اندر. وہ سب بولے قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین سورۃ العنکبوت 29ویں آیت ہے. جا تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لے آ. اب یہ جو جملہ ہے نا اور یہ جو اسٹائل ہے نبی کے سامنے، اس میں کئی طرح کی برائیاں ہیں. پہلی نبی سے بدتمیزی، دوسری برائی کو برائی نہ سمجھنا، تیسری برائی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، چوتھی برائی نبی کو سچا نہیں جان رہے، پانچویں برائی استہزاء. اصل میں وہ نبی اللہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کر لو جو کرنا ہے. قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، جاؤ کر لو جو کرنا ہے، ہم باز نہیں آئیں گے. اب اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. بھائی کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ مسلسل اس برائی کو کیے جا رہے ہیں. تو آپ نے پھر اللہ سے دعا مانگی. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30. حضرت لوط علیہ السلام بولے میرے رب اس مفسد قوم پر میری مدد فرما. اور مزید عرض کر دی اللہ کی بارگاہ میں رب نجنی واہلی مما یعملون 169 نمبر آیت سورہ شعراء. میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو اس اوباش سوسائٹی سے بچا لے اور ہماری نجات کی کوئی صورت پیدا کر دے. ادھر آپ نے دعا مانگی، ادھر فرشتے جو ہیں وہ آ گئے. قوم کی تباہی کے لیے فرشتے آ گئے. تفصیل میں جانے سے پہلے برکت کے لیے اس واقعے کو سورہ ہود سے سنیں، اس کی آیات 74 سے 83 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فرشتوں نے جانا صدوم تھا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، مگر وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کنعان میں. ان کے پاس کیوں آئے؟ میں نے آپ کو واقعات میں بتایا نا، پیچھے جو سٹوری سنی آپ نے، وہ پہلے ادھر آئے ہیں کنعان، پھر گئے ہیں صدوم. ان کے پاس کیوں آئے؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں جایا کرتے تھے تبلیغ کرنے، کہ تم اس عمل سے باز آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. اور دوسری وجہ آپ بہت حلیم تھے، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ عذاب پہ راضی نہ ہوں گے، یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ چھوڑ دے، یا اللہ معاف کر دے، عذاب ٹالنے کی دعا کریں گے. اور پھر ان کو فکر لوط علیہ السلام کی، وہ بھتیجے ہیں کیونکہ یہ بہت ان سے محبت کرتے، وہ ان سے بڑی محبت کرتے، تو تسلی دینے کے لیے تورا میں لکھا ہے کہ 2 فرشتے، یہ تحریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انا ہے، مرسلون ہے، یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ فرشتے 2 نہیں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں. صبح کے وقت 3 یا 12 فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. 162 نمبر سٹوری پہ تفصیل بیان کر آیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا اصل بات بتاؤ، آئے کیوں ہو؟ تو وہ بولے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، سورہ ہود آیت نمبر 70، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. آپ نے پوچھا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 31، اے رسولو تمہارا وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 31، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں. مقصد ریزن دونوں بتا دی. ابراہیم علیہ السلام تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام بردبار ہیں، حلیم ہیں، رونے والے ہیں، نرم دل ہیں. تو کیسے چپ رہے تھے آپ؟ یجادلنا فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ اب گفتگو فرمانے لگے فرشتوں سے.
یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے، ہمارے کتابوں کتب میں بھی ہے، اس کی اصل جو ہے وہ بائبل ہے، سب نے وہیں سے لی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ چاہے تمہاری تاریخ کی کتاب ہو یا تفسیر کی کتاب ہو، پرانی، ان سے تو پرانی بائبل ہے نا۔ تو یہ بات آپ کو وہاں ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام خود ہی ان سے پوچھتے ہیں، اگر کسی بستی میں 300 مومن ہوں کیا وہ بستی ہلاک ہوگی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے 40 مومن ہوں اگر تو کیا وہ بستی ہلاک ہوگی؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے نہیں، آپ تعداد گھٹاتے جا رہے ہیں، شاید اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، معافی نامہ آ جائے۔ آخر تعداد 5 تک رہ گئی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں 5 مومن ہیں تو کہنے لگے پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھا مومن کی کتنی فضیلت ہے مسلمانوں، 5 مومن بھی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو جہاں تم جا رہے ہو وہاں تو لوط علیہ السلام ہے، ان فیہا لوطا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29، وہاں لوط علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کون مومن ہے، آپ فکر نہ کریں، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم ان کو بھی نجات دیں گے، بچا لیں گے، ان کی بیٹیوں کو بھی بچا لیں گے مگر ان کی بیوی کو نہیں۔ تو یہ ٹوٹل کتنے بنے؟ یہ ملا کے 3 بنے۔ تو 5 مومن ہوں تو بھی عذاب سے بچ جائیں گے، تو یہ 3 ہیں، 5 نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم آیا، یا ابراہیم عارض ھذا، ابراہیم علیہ السلام آپ گفتگو مت کیجئے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم جو ہے وہ صادر ہو چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، سورہ ہود آیت نمبر 76، ان پر نہ ٹالنے والا ضرور عذاب آنے والا ہے۔ یہ فرشتے نون کنعان میں تھے اور آفٹر نون جا اترے جا کر یہ سدوم میں۔ بھئی ان کو کون سی سواری کی ضرورت تھی؟ ادھر سے اڑے وہاں جہاں ظاہر ہوئے۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنی کھیتی میں کام کر رہے تھے، یہ سیدھا ان کے پاس ظاہر ہو گئے۔ یہ خوشخبری ہے ان کسانوں کے لیے جو بیچارے کھیتوں میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ کسان کا بڑا احسان ہوتا ہے، وہ بیچارہ صبح جاتا ہے، زمین کے سینے کو پھاڑتا ہے، بیج کو رکھتا ہے، اور یہ جو ٹیبل آپ کے سجے ہوئے ہوتے ہیں اس بیچارے کا پسینہ شامل ہوتا ہے اس کے۔ فرشتوں نے جو روپ دھارا ہے وہ کون سا؟ نوخیز لڑکوں کا، جن کے منہ پہ بال ہی نہیں ہوتے داڑھی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو وہاں دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، یہ لڑکے ادھر کدھر آ گئے؟ میری قوم تو ہم جنس پرست ہیں۔ فرشتے خود ہی بول پڑے، ہم مسافر ہیں، ایک رات گزارنی ہے ہم نے، آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں مومن لگتے ہیں، نیک لگتے ہیں، کیا آپ کے ہاں رہ سکتے ہیں ہم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الدیفان کا بھتیجا ہو تو مہمان نوازی سے انکار کرے؟ حضرت لوط علیہ السلام آپ دل ہی دل میں پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ قوم نے کہہ رکھا تھا کوئی باہر سے آئے تو تم اسے مہمان نہیں بناؤ گے، ہمیں بتاؤ گے۔ اگر میں اپنا مہمان بنا کر ان خوبصورت لڑکوں کو لے جاتا ہوں، جو ہی ان کو خبر ہوئی وہ چڑھ دوڑیں گے۔ آپ کو یہ فکر لاحق تھی، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، کیسے مقابلہ کروں گا، میرا خاندان بڑا نہیں ہے، 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی مومن بھی نہیں ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اشارہ کنایا سے سمجھانے اور بتلانے کی کوشش کی انہیں، یہاں نہ رکو، چلے جاؤ۔ آپ نے ان سے کہا میں آپ کو 1 رات کے لیے گھر رکھ لیتا ہوں، مگر یہ قوم ایک فعل بد کی عادی ہے۔ یہ سن کے بھاگ جائیں۔ پھر راہ میں کہا یہ گندی عادت ان کے اندر گھس گئی ہے، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ گھر کا دروازہ آ گیا، حضرت لوط علیہ السلام اب رونے لگ گئے، بولے اب میں کھلے لفظوں میں تمہیں کہتا ہوں یہ قوم بہت بری قوم ہے، سب مخلوق سے بدتر ہے، روئے زمین پر اس بستی سے بدتر کوئی بستی نہیں ہے، آپ فوراً چلے جاؤ۔ مگر فرشتے گھر کے اندر داخل ہو گئے، کچھ نہ بولے۔ اب گھر آئے مہمان کو کون نکالے، اور وہ بھی نبی؟
حضرت لوط علیہ السلام نے فوراً دروازہ بند کر دیا کہ کسی کو خبر نہ ہو. مگر تجوری جو ہے وہ خود چور کو جا کے خبر دے دے تو دولت کیسے محفوظ رہے؟ آپ کی بیوی جو ہے وہ صدومی ہے کیونکہ آپ نے وہیں شادی کی تھی. اس نے جا کر بتا دیا انہیں کہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، ایسے خوبصورت اور خوشبودار لڑکے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. قرآن یوں بتلاتا ہے، آپ پڑھیے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 67. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. اب ذرا سوچئے، ان کی مینٹیلٹی دیکھیے. سورہ ہود کی آیت نمبر 78 پہ بات واضح ہوئی. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. آپ کی قوم دوڑتی ہوئی آئی. یہ پہلی دفعہ نہ تھا، وہ پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھے. انہوں نے آتے ہی دروازہ پیٹنا شروع کر دیا. لڑکے ہمارے حوالے کرو. آپ دروازہ نہیں کھول رہے. اوباش کٹھے ہو رہے ہیں. سورج غروب ہو گیا. فرشتے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ عقدہ کھول رہے ہیں نہ زبان کھول رہے ہیں، بس دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ حجت تمام کر رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور نبی ان کے لیے کیا الفاظ بول رہا ہے. جو جو رات بھیگنے لگی ان کی بدتمیزی بڑھنے لگی، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے. آپ نے ان سے کہا چلے جاؤ. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، سورۃ الحجر آیت نمبر 68. یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، حجر 69. اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا کہ سب کو تو نے پناہ نہیں دینی؟ وہ مسلسل اصرار کرتے رہے، لڑکے ہمارے حوالے کرو. آپ کی ہر طرح سے کوشش تھی یہ واپس چلے جائیں. رات ہی کی تو بات ہے، صبح تو ویسے ہی یہ روانہ ہو جائیں گے، مگر صدومی جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. آپ سے اسی خاندان نے، جو آگے تھا نا، اسی خاندان نے ایک دفعہ آپ کی بیٹیوں کا رشتہ مانگا تھا اور آپ نے انکار کر دیا تھا. لیکن آج اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے آپ رشتہ دینے پر بھی راضی ہو گئے. آپ نے فرمایا میں نے انکار کیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ میں تمہیں نہیں دیتا تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے، لیکن آج میں تمہیں کہتا ہوں میرے ان مہمانوں کو چھوڑ دو، مجھے رسوا نہ کرو، میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں. ہائے ہائے. یا قومی ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں، میں تم سے نکاح کرتا ہوں. ہن اطہار لکم، یہ جملہ سننے والا ان لوگوں کے لیے جو تحقیق کے شائقین ہیں. ہن اطہار لکم، تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. اتنا کیوں نہیں کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں لے جاؤ؟ نہیں، یہ پاکیزہ ہیں. اس پہ غور کیجئے گا. تو یہ قرآنی جملہ تبھی صحیح ہوگا جب آپ نکاح کے لیے پیش کر رہے ہو. میں نکاح کے لیے راضی ہوں. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے اس بار رشتہ رک کر بولے نہیں. اب ذرا قرآن سن لو بھائی. میری کوشش یہ ہوتی ہے، اب جتنی میری اپروچ ہوگی جناب، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ولی اور نبی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے توہین ہوتی ہو. بات اس طرح بیان کرو کہ شان بیان ہوتی ہو. اب جن لوگوں کی سٹڈی ہے یہ ہاؤلائے بناتی کے بارے میں، وہ ضرور سمجھ جائیں گے کہ میں کس طرح اسے بیان کر گیا ہوں. اب رشتہ دیا جب انہوں نے آپ کی بار انکار کر، اب انہوں نے انکار کر دیا. قرآن سے ذرا سنو، سورہ ہود کی آیت نمبر 79 سے ذرا سنو. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، وہ بولے یہ تو جانتا ہے اس وقت ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کہ یعنی یہ تو جانتا ہے کہ اس وقت ہم رشتہ مانگنے نہیں آئے، یہ تو جانتا ہے. لقد علمت،
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، ہمیں کیا چاہیے تم بخوبی جانتے ہو۔ مہمان اتنا عزیز ہوتا ہے کہ جن کو رشتہ دینے کا انکار کر دیا تھا ان کو رشتہ دے رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کی رسوائی نہ ہو۔ اب انہوں نے کہا دروازہ کھول دو ورنہ ہم توڑنے لگے۔ رات بھیگ چکی تھی، اب فرشتے اٹھ گئے، پہلے وہ کارنر میں آرام سے بیٹھے، اب اٹھ کے پاس آئے، حضرت لوط علیہ السلام سے بولے جا کے، اور کسی کے پاس نہیں گئے، ان کی آواز یہی سنیں گے، قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تک تو کیا یہ آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب دروازہ کھول دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا، تیزی سے وہ لڑکوں کی طرف بڑھے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ القمر سے پڑھنا پڑے گا آپ کو، آیت نمبر 37۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، سدومی قوم نے خبرو لڑکوں کو حاصل کرنے کے لیے لوط علیہ السلام پر ہر طرح کا حربہ استعمال کیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بولا پر مار، آپ کا پر لگنا تھا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، آنکھیں ہی غائب۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ اندھے ہو گئے، بعض نے کہا نشانی مٹ گئے۔ جادوگر 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 بولتے ہوئے بھاگے، دوڑے، صبح آئیں گے صبح آئیں گے صبح آئیں گے، یہ کہتے ہوئے بھاگے۔ وہ جب سب بھاگ گئے تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے، اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 34۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، سورہ ہود آیت نمبر 81۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ فیملی لے کر صبح سے پہلے رات کے حصے میں نکل جائیں اس آبادی سے، لیکن وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، آپ نے فیملی کے سب سے پیچھے چلنا ہے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس پیچھے کا خیال نہیں کرنا، چلتے جانا ہے، یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، اور اصلی مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ مڑ کر نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ لیکن مجھے وہ پہلے والا اچھا لگتا ہے کہ پیچھے کی فکر ہی نہیں کرنی، نہ گھر سوچنا، نہ مال سوچنا، نہ پیچھے کون رہ گیا یہ سوچنا، پیچھے کیا ہوا ہے، چل سوچل تیزی سے نکلنا۔ مگر آپ کی عورت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہی عذاب پہنچنے والا ہے اسے جو سدومی قوم کو پہنچے گا۔ نکلنے کی تیاری کرو، عذاب کا وقت جو ہے وہ صبح ہے۔ لوط علیہ السلام بولے ابھی عذاب دو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ بستی سے دور نہ نکل جائیں، اس لیے صبح کا ٹائم رکھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فرشتوں کا منصوبہ بتایا ہی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کانت من الغابرین، غابر کا معنی ہوتا ہے الماکس، جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد پیچھے رہ جائے، جی یعنی سارے وہاں سے نکل جائیں اور وہ اسی جگہ پہ رہے جہاں سے وہ چلے تھے۔ ہو سکتا ہے جب اس نے اپنی قوم کے افراد کو اندھے ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو ان کے ساتھ چلی گئی ہو، کیونکہ اس کی وفاداری ان کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کو اطلاع اسی نے دی تھی، یہ ان کی ہمدرد تھی، مددگار تھی۔ اور یہ نکلے بھی سحری سے کچھ پہلے ہیں، عذاب آیا ہے جب سورج نکلا ہے، اس وقت تک تو آپ آبادی سے نکل چکے تھے، جی۔ اور جو سٹوری بتائی جاتی ہے وہ علاقے کے اندر کی ہے، وہ جو بڑا مشہور ہے نا، وہ آپ اکثر دیکھتے ہیں، وہ بت بنا ہوا ہے اسٹیچو سا، بولتے ہیں یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ علاقہ ہے، وہی ہے۔ تو عذاب تو تب آیا جب یہ نکل چکے تھے۔ غور کیجئے ذرا، جو تحقیق شائقین ہے ان کے لیے کہ یہ نکل چکے تھے تو عذاب آیا۔
تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسٹیچو ہے، اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تھا، تو پیچھے تو حضرت لوط علیہ السلام ان سب کے پیچھے تھے، ان کے ہوتے ہوئے عذاب آ نہیں سکتا، تو اس لیے وہ ویسے ہی کو پہاڑی کا ایک حصہ رہ گیا، وہ سب نے پھر اس کو کیش کرانا شروع کر دیا ہے۔ یہ تھی ہی گھر میں۔ میرے ڈرائیور نے بھی مجھے دکھایا جی یہ لوط علیہ السلام کی جو ہے یہ بیوی، اور وہ دیکھو سر کے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے اور یہ چل رہی، وہ جی یہ یہی پتھر ہو گئی۔ یہ غلط لگتا ہے، کیوں؟ کہ آپ کو حکم تھا کہ آپ نے سب کے پیچھے چلنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے نبی ہو اور اگلے پہ عذاب آ جائے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ خاموشی سے سحری کے وقت نکلے۔ سورہ قمر آیت نمبر 34، نجیناہم بسحر، ہم نے سحری میں ان کو نجات دے دی۔ ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو سحری کے وقت نجات دی، یعنی وہ اس وقت وہاں سے نکل آئے۔ یہ عورت سحری کو سوئی رہی ہوگی یا سو گئی ہوگی، بہرحال گھر میں رہی، ساتھ نہیں آئی ہے، وہ پکچر غلط ہے بت والی۔ لیکن ایک بات بتاتا چلو میں آپ کو، معلوم ہوا کہ سحری کے وقت ہی کرم ہوتا ہے، اور سورج جب نکلا اور جو سحری کو نہیں اٹھا، سورج نکلنے کے وقت اٹھا تو تب عذاب آ چکا تھا۔ مسلمانوں، سحری کے وقت اٹھنے کو اپنا وتیرہ بناؤ۔ کیوں دوسری قوموں کے پیچھے چلتے ہوئے تم لوگوں نے سحری کے وقت کو ضائع کر دیا ہے؟ اور یہ قوم جو ہے، میں حیران ہوتا ہوں امریکہ میں عشاء کی نماز پڑھا کے جاتا ہوں، سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوں، سڑکیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور ہم پاکستان جب جاتا ہوں تو رات کو نکلتا ہوں تو سڑکیں بھرتی، جو رات جاتی سڑکیں بھرتی جاتی، اور جب فجر کی وقت ہوتا ہے تو سڑکیں خالی ہوتی۔ قوم کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ عذاب کا وقت کیا ہے؟ لوط علیہ السلام اپنی آبادی سے نکل کر سوغر کے اندر آپ نے پناہ لے لی۔ باقی جتنی باتیں وہ عقل کو لگتی نہیں ہیں، نہیں، اور شام چلے گئے، مصر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اب وہاں سے نکلے تو ان آبادیوں کی حدود سے باہر آ کر آپ نے غار میں کچھ دیر کے لیے پناہ لے لی، رک گئے۔ اب یہ عذاب آیا کس وقت ہے؟ میں پھر قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ ویسی بات جی صبح کے وقت آیا، لیکن جو شائقین ہیں تحقیق کے، ان کی تشنگی پوری نہیں ہوگی۔ یہ عذاب جو ہے ساڈم و گمورہ پر کس وقت شروع ہوا؟ میں چند آیات جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 73 سنیے ذرا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ، سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا۔ تو پہلی چنگاڑ اس وقت آئی، مشرکین اس ٹائم کو کہا، مشرکین مطلب جب سورج نکل رہا تھا۔ ٹائم سمجھ رہے؟ بات دلائل کے ساتھ ہو نا، اور قرآن سے ہو تو مزہ آتا ہے، ورنہ تو بات اتنی کافی ہے صبح کے وقت ہو۔ سورۃ القمر آیت نمبر 38، وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اس آیت میں بکراتن کا لفظ آیا ہے، اور یقیناً ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر سویرے حملہ کر دیا۔ بکرا سویرے، امام طبری کی جامع البیان میں ہے کہ عند طلوع الفجر، اور روح المعانی میں ہے اول النہار اول شروق الشمس، اور سورہ ہود میں آیت نمبر 81 ذرا سنیے، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، جسے ہم صبح کہتے ہیں، صبح، یقیناً ان پر عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ اب صبح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر بولتے ہیں نا، تو کتاب کا نام یاد رکھیے، موجم متن اللغات، یہ کتاب کا نام ہے۔ تو الصبح کا معنی اس میں لکھا ہے اول النہار۔ کچھ بات واضح ہوئی یہاں پہ؟ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ عذاب کا وقت کیا تھا ساڈم اور گمورہ پر، تو آپ بتا سکتے ہو کہ جی وہ ٹائم صبح کا ہے، اول النہار ہے۔ اب یہ جو ٹائم ہے یہ قرآن مجید میں اور تورا میں ایک ہی ہے۔ جینیسس باب نمبر 19 ہے، نشان نمبر 23 ہے، وَإِذَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الْأَرْضِ دَخَلَ لُوطُ إِلَى سَوْغَرَ، وہ جگہ کا نام ہے۔ تو بائبل میں اس کو زاوار بولیں گے آپ، زاوار۔ جان گے آپ، عذاب اول النہار میں ہوا جب سورج نکل رہا تھا۔ اب عذاب کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں سمیت
جب محفوظ مقام پر پہنچ گئے، ادھر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ایک زبردست چنگاڑ خطرناک آواز آئی۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مبارک سے اس پوری بستی کا اوپر والا نیچے کر دیا، اور اوپر سے حجارۃ من سجیل۔ یہ حجارۃ من سجیل جو ہے یہ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ کچھ واقفیت ہے؟ حجارۃ من سجیل، یہ لفظ جانے پہچانے ہیں آپ کے۔ 2 بار قوم لوط کے ساتھ آیا ہے، 1 بار جو ہے ابرہہ کی آرمی کو تباہ کرنے کے لیے وہاں استعمال ہوا، سورہ فیل کے اندر، ترمیہم۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی بڑی خطرناک ٹیکنالوجی ہے کہ جس کا بہت کم استعمال کیا گیا ہے۔ اب سورۃ الذاریات آیت نمبر 74 دیکھیے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ حجارۃ من سجیل آیا۔ ساڈم و گمورا کے باسیوں پر جو پتھر برسائے گئے اور جو ابرہہ کی آرمی پہ برسائے گئے، میٹیریل دونوں کا ایک ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ لیکن جب آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 جب آپ پڑھیں گے تو سجیل کے ساتھ مندود آیا ہے۔ مندود کا معنی تہ، 1 لیئر 2 لیئر ایسے، اور ایک جگہ لفظ 3 بھی آیا ہے۔ بھئی تو کمال کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے کہ مٹی لی گئی ہے، اسے سخت کیا گیا، اور مٹی بھی تہ در تہ ہے، لگتا ہے کہ اس میں کسی میٹیریل کا استعمال ہے، کسی کیمیکل کا استعمال ہے، پھر اس کو گولی کی طرح بنایا گیا، اس میں سلفر کی آمیزش کی گئی ہے، سفید رنگ کا تھا یہ، اور کالا اوپر نشان تھا، اور یہ اتنے سخت تھے کہ پتھر ہجارہ ہی بن گئے تھے، ایک قسم کے کام ہجارہ والا کر رہے ہیں، یعنی گولی والا کر رہے ہیں۔ جو ہی یہ پتھر، نشان زدہ پتھر، کسی شے پہ پڑتا تو اسے جلا دیتا، راکھ بنا دیتا۔ اب یہ ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بستی کو ہی بلندی پہ لے جا کر یوں پلٹ دیا گیا، ٹھیک ہے نا، عالیہا جو ہے وہ سافلہا ہے، تو پھر پتھر برسانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مر تو چنگاڑ سے ہی گئے تھے، پھر بستی بھی الٹا دی، پھر پتھر برسائے۔ ایک تو شدید نفرت کا اظہار ہے، شدید نفرت۔ دوسرا، جو یہ عمل کرتے تھے اس کی سزا ہی پتھر ہے۔ پبلک میں کرتے تھے اور نبی کی توہین بھی کرتے تھے، اس لیے خاص قسم کے پتھر مارے گئے، مارو، تباہ کر دو، شدید نفرت۔ یہ ایک بستی نہیں تھی، یہ یاد رکھیے کہ آپ سمجھے گے، یہ ساڈم و گمورا یہ 2 مین ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بستیاں تھیں۔ پوری بستی اللہ تعالیٰ نے 400 فٹ گہری نیچے دھسا دی۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری بستی جو ہے یہ بحر مردار کے اندر پھینک دی، جسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ میں جب گیا بحر مردار کو دیکھنے کے لیے، ڈیڈ سی کو، کراؤن پلازا میں رکا، میں دیکھوں تو اسے ڈیڈ سی کیوں، کیونکہ بہت ساری کتب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو مجھے وہ مینیجر کہنے لگا کہ آپ صبح میں بہت جلدی سے نکلا، آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ بحر مردار میں اگر بیعت نہیں لیا تو پھر اتنی دور امریکہ سے آنے کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا مجھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کے فاتحہ پڑھنی ہے، وہ کرک میں ہے، بہت دور ہے۔ تو میرا جو ڈرائیور تھا جو وہیں سے، وہ انہی کا تھا، وہیں سے میں نے گاڑی لی، تو وہ جو ڈرائیور تھا اس نے سارم اور گمورا پر روکا، مجھے نہیں معلوم تھا، نہ ہی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے وہاں رکنا ہے، رکا اور مجھے اس نے دکھایا یہ ہے وہ آبادی جہاں صدومی جو ہے وہ رہتے تھے۔ اب میرے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، کیونکہ میں لوگوں کو بتانے کے لیے پھر میں چیزیں دیکھتا رہتا ہوں ہر ملک کے اندر، تو میرے نالج میں اضافہ ہوا کہ وہ مفسرین جو کہتے تھے کہ وہاں والکینو آیا، تو والکینو نہیں تھا، کوئی اس کا ثبوت وہاں نہیں ہے۔ وہاں غور سے دیکھیں اگر آپ تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر ملیں گے آپ کو تہ در تہ۔ وہ اللہ پاک جو اتارتا تھا نا، وہ جسے کہتا ہے کہ حجارۃ من سجیل، وہ رگڑ کھاتے تھے تو آگ پکڑ لیتے تھے۔ ان پتھروں کی، وہ جو حجارۃ من سجیل ہے، ان کی تباہ کاریاں آپ کو آج بھی نظر آئیں گی، آج بھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بھائی 5 لاکھ بندہ تھا، ایک بستی نہیں، کافی ساری بستی، ساری اللہ نے اڑا دی۔
جن کا زیادہ جرم تھا ان کو 400 فیٹ گہرا کر بحر مردار بولتے ہیں، سمندر کے اندر کر دیا. کچھ کی بستی عجیب قسم کی وہاں حالت ہے. اللہ معاف فرمائے. قرآن کے سچے ہونے کی ایک اور دلیل دیتا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 35 ہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور تحقیق ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے نشان، ظاہر نشان اب تک رہنے دیے. کن کے لیے؟ عقل والی قوم کے لیے. تو میرا ڈرائیور مجھے بتا رہا ہے اور میرے ذہن میں قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ گھوم رہی ہے. دیکھو نشان اب تک چھوڑ دیے، دیکھو دیکھو. اور سڑک پاس سے گزرتی ہے، اس دور میں بھی گزرتی تھی. جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تب بھی یہ رستہ تھا ان کا، اور آج بھی رستہ ہے. یہ ہے میرے قرآن کے سچے ہونے کی دلیل. اللہ اکبر جل شانہ. بحر مردار جسے بحر سست بھی کہتے ہیں اور بحر لوط بھی جسے کہتے ہیں، ایک بقیہ نشانی ہے وہاں آج بھی. لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر نمک ہے، کیونکہ جب آپ اس کے اندر نہائیں گے نا تو آپ ڈوبیں گے نہیں، آپ اس کے اوپر تیرتے رہتے ہیں. جی اصل میں وہ عذاب کی جگہ ہے. کبھی یہ مصروف ترین علاقہ تھا، منڈی تھی، ہریالی ہی ہریالی تھی. اب کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے پھر وہاں بنانے کی کچھ کوشش کی ہے. یہ اس صدومی عمل کی نحوست. یہ صدومی عمل میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کس عمل کو صدومی عمل کہہ رہا ہوں. میں بار بار لوط علیہ السلام کا نام استعمال نہیں کرنا چاہتا. ہمارا نبی رسول جو ہوتا ہے ہمارے اللہ کا، وہ بڑا پاکیزہ ہوتا ہے. تو جب میں صدومی عمل کہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کس عمل کی بات، ہم جنس پرستی کی بات کر رہا ہوں. یہ صدومی عمل جو ہے یہ اب کہاں ہوتا ہے. 26 جون 2015 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا. 2019 میں امریکہ کے اندر 10 میں سے 6 بندوں نے سپورٹ کیا اس قانون کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنس پرست یہاں امریکہ میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. انگلینڈ میں ہم جنس پرستی صدومی عمل کو جائز مان لیا گیا. ایکواڈور، تائیوان، آسٹریا نے 2019 میں، ساؤتھ افریقہ نے 2006 میں اسے لیگل کر دیا. 2021 میں 29 ممالک میں صدومی عمل کو لیگل قرار دے دیا گیا. یہ صدومی عمل جو ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ساری کائنات کا جو علم جانتا ہے خدا اللہ، اس نے اپنے نبی کو بتایا کہ سارم اور گمورہ کی عوام سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے. اس سے پہلے پوری دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو صدومی فعل کے فاعل و مفعول بننے کی وجوہات کیا ہے؟ یہ عمل آگے کیوں بڑھتا ہے؟ اب سنیے، معاشی طور پر خوشحالی، یہ ہی نہیں یہ بھی ہے ایک ریزن ہے. اب یہ جو سارم اور گمورہ ہے، یہ لوگ کیا تھے؟ آپ ہسٹری پڑھیں، بڑے امیر، خوبصورت جھیل کے کنارے، معاشی خوشحالی، پیسے کی فراوانی. کیونکہ صدوم کہتے ہی اس پودے کو ہیں جس میں کئی رنگ کے پھول اگتے ہیں. ایک پودا کئی رنگ کے پھول. یہاں سے اندازہ کیجئے کہ کتنا سرسبز و شاداب علاقہ تھا. متفقات کہاں ہے رب نے؟ تو جب معاشی خوشحالی ہو، پانی کا کنارہ ہو، سرسبز و شاداب علاقہ ہو، وہاں عبادت اور روزوں کا تسلسل نہ ہو، تو ایسے علاقے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی عیاشی کے طریقے ایجاد کرتا ہے. تو آدمی عیاشی کا دل دادا ہو تو بچے پالنا اسے عذاب لگتا ہے. پھر ان طریقوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جسمانی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اولاد بھی نہ ہو، یہ جھنجھٹ سے دور رہوں میں. تو صدومی قوم نے اسی سوچ کو اپنایا، ٹھیک ہے، کہ بچوں کے جھنجھٹ میں نہ جائیں، عیاشی بھی ہوتی ہے. گھر سے دور بچوں کا رہنا، یہ بھی صدومی عمل کا سبب بنتا ہے. اخباروں میں نے پڑھا ہے کہ صدومی عمل وہاں بھی پیدا ہوتا ہے جہاں زیادہ چھوٹی عمر کے بچے رہتے ہوں اور ان کے ساتھ فاسق لوگ رہتے ہوں. یہ فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں تعداد ان کی زیادہ ہو جائے. تو جہاں بھی نابالغ بچے گھر سے زیادہ دیر باہر رہیں گے خطرہ زیادہ ہے. اگر ایک دفعہ بچہ صدومی عمل کا وکٹم ہو گیا تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پھر وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک عادی نشئی کی طرح مرتے دم تک طلب کو بڑھاتے رہتے ہیں. بہت دھیان رکھیں.
بچہ بیٹھتا کس کے ساتھ ہے؟ بچہ اٹھتا کس کے ساتھ ہے؟ اداروں کے اندر، فیکٹریز کے اندر، جیلوں کے اندر صدومی عمل کی سزا کیا ہے؟ بائبل میں کیا سزا ہے اور اسلام میں آئمہ نے کیا سزا بتائی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں کے قوانین میں کیا ہے، آئمہ نے کیا بتایا ہے اور بائبل کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے، مذہب کو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں. تو امام احمد فرماتے ہیں، سنن باہقی شریف میں حدیث ہے، اذا اتر رجل الرجلا فاہما زانیان. ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ امام شافعی کا ایک قول ہے، یہ المغنی کتاب کا نام ہے، علی شرح الکبیر، جلد اس کی 10ویں ہے، صفحہ 160 ہے. کہتے ہیں کہ رجم کر دو، فرجموہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہی تم کرو. ابن ماجہ میں حدیث ہے، البانی نے اسے صحیح لکھا ہے اس حدیث کو، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوہ الفاعل والمفعول بہ، وہ اس کی سزا قتل مطلب رجم ہی ہوگی. سنن بہقی میں ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہم جنس پرستی کی سزا آگ میں جلا دینا ہے. سنتے جا رہے ہیں نا آپ سزائیں. مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، ان ابن عباس لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اور یہ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مالکیہ مذہب کیا کہتا ہے؟ ان کے مطابق ان حد اللہ تہر رجم بکل حال سواء کان سیبا ام بکر. حاشیہ الدسوقی علی شرح الکبیر جلد 34 صفحہ 314 ہے. ہمارے امام اعظم نعمان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ تو کہتے ہیں کہ تعزیر ہے اس میں، کہ یعنی یہ جج کے اوپر ہے کہ وہ کیا سزا تجویز کرتا ہے. شرح فتح القدیر ابن الحمام جلد 4 صفحہ 15 ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم جنس پرستی کا عمل ہو رہا ہو تو عرش کانپ جاتا ہے. اب یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ باتیں پڑھ کر ووٹ لینے والا اسلام کے خلاف نہ شروع ہو جائے. میں ساتھ ہی بتاتا جاؤں کہ یہ عمل کسی مذہب کے نزدیک جائز نہیں ہے. ہندوازم کو دعویٰ ہے کہ ہم بہت قدیم ہیں، چلو انہی سے شروع کر لیتے. صدومی عمل اتنا برا عمل ہے کہ مذہب اس پہ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا. قرآن مجید میں بھی متعدد جگہ پر اس عذاب کا تذکرہ کیا گیا جو اس کے اوپر عذاب ہوا. یاد رکھیے گا کہ گناہ روکنے کے لیے ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. جی آپ جتنا مرضی سمجھا رہے ہیں، باہر ماحول گندا ہے، آپ کی سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اس ماحول کے اندر حکومت بھی شامل ہوتی ہے اور عوام بھی، دونوں. تو ہندو ایک مشہور تفسیر ہے اور دفاعی تربیتی کتاب میں اسے کہتا ہوں، ستیارتھ پرکاش، یہ سوامی دیانند نے جو ہے لکھی ہے. میرے پاس اس کا نسخہ ہے لیکن میں نے یہ فوٹو شاٹ لیا اس کا. یہ باب 30 ہے، ستیارتھ پرکاش، 67 صفحہ ہے اس کا. اس پورے پیج کے اندر آپ اسے غور سے پڑھیے، برہمچاری رہنے کا زور دیا گیا. تو یہ برہمچاری کیا ہوتا ہے؟ تو میں زیادہ گفتگو اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں لفظ بولتا ہوں تو آگے گزر جاتا ہوں. اب جس کو چاہیے ہوگی وہ خود جا کر ڈیٹیل اسے مل جائے گی، تفصیل مل جائے گی. آپ ماشاءاللہ زیادہ سورسز رکھتے ہیں. اب یہ دیکھیے، برہمچاری اور برہمچارنی، شراب پینے، ماس کھانے، خوشبودار اشیاء، یہ سارا برہمچاری. تو آگے پورا آپ پڑھیے اس کو ذرا، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ برہمچاری جو ہوگا وہ تو عورتوں سے بھی بچے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خود ذرا پڑھ لیجیے گا. مجھے یہ بتانا تھا کہ ہندو مذہب کے اندر بھی بہت زور دیا گیا، بچو. سکھ مذہب آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ سکھ مذہب کہ جو بھیک مانگنے کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ جوتے پالش کر لے گا، کیا وہ اس عمل کو اچھا سمجھے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. 1999 کی بات ہے، میں نیو یارک میں لیکچر دینے گیا تھا. ایک سکھ، پتہ میرے منہ سے کیا بات نکل گئی، تو مجھے اس سکھ نے، سردار نے کہا، چٹی اس کی داڑھی تھی، کہنے لگا مولوی جی کوئی بھی مذہب کسی نو پیڑا کم نہیں سکھاتا. یار کچھ لوگ اتنی سادگی سے کتنی بڑی فلسفے کی کتابوں کا خلاصہ بیان کر دیتے. کہنے لگا مولوی جی کوئی بھی مذہب کسی نو
پیڑی گل نہیں سکھاتا۔ عیسائی مذہب میں اب آ جائیے کہ عیسائی مذہب کے اندر کیا ہے۔ 18 سپٹمبر 2008 امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے ایک بڑے شہر سیکرامنٹو میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں بشپ جیمز سوٹو مشہور ہے، اس کی تقریر تھی، ہم جنس پرستی کے خلاف جو ہے اس نے تقریر کر دی، لیکن انداز اس کا جیسے ہوتا ہے، یہ آج کل کے مولوی کرتے نہیں تقریر، پتہ ہی نہ چلے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے اس کے خلاف جو ہے وہ تقریر کی، ساتھ میں اس نے پوپ کا لیٹر دکھایا۔ تو جو پوپ کا لیٹر آتا ہے نا کسی کے بارے میں، کسی حکم پہ، جیسے ہمارا فتویٰ ہوتا ہے، تو اس لیٹر کو کہتے ہیں انسکلکا، یاد رہے گا آپ کو، انسکلکا۔ اس لیٹر کا حوالہ دیا۔ پورا لیکچر اگر آپ نے پڑھنا ہو تو livesitenews.com پہ جا کے پورا لیکچر آپ پڑھ لیجیے، میں صرف آپ کو مفہوم سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہم جنس پرستی گناہ ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف، یہ اس کے پوری تقریر کا خلاصہ ہے۔ سین فرانسسکو میں صدومی عمل کے خلاف جلوس نکالا عیسائیوں نے۔ اب یہودیت کے نزدیک، یہی تو بڑے مذاہب آپ کو دنیا میں ملتے ہیں، تو یہودیت کے نزدیک بھی یہ حرام ہے۔ یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ ہوتا پتہ کیا ہے، جب آپ کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے مذہب پر اٹیک کر دیتا ہے، آپ پہ نہیں کرتا، آپ کے مذہب پر اٹیک کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو ان کی بھی باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے گفتگو آرام سے کر سکیں۔ بھائی یہ اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو صرف اس بات سے؟ یہ نہ، پوری بات کرو، پوری۔ اگر اسلام نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے تو یہودیت نے کیا کہا ہے؟ بائبل میں ایک کتاب ہے جس کے اندر ان کے حلال و حرام کا تذکرہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لیویٹیکس۔ اس کا باب 18 اور نشان نمبر 22 ہے، یاد رہے گا آپ کو؟ اب ذرا سن لینا۔ اینڈ یو مسٹ ناٹ لائی ڈاؤن ود اے میل the same as you lie down with a woman. It is all detestable thing. کوئی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو جینیسس کو سارے مانتے ہیں نا بھائی، تو it is a detestable thing ہے۔ اسلام کی سزاؤں کا چرچا کرنا کوئی شروع نہ کر دے، میں بائبل سے آپ کو سنا دوں کہ اب سزا کیا ہوئی۔ لیویٹیکس باب نمبر 20 نشان نمبر 13، یاد رہے گا آپ کو؟ پھر سن لو، لیویٹیکس کتاب کا نام ہے، باب نمبر 20 ہے، نشان نمبر 13 ہے۔ اب یہ صدومی عمل کی سزا ذرا سنیے گا۔ یہودی بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، بائبل کے اندر جو ہوئی تو عیسائی بھی مانتے ہیں۔ If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death. وہ کوئی مشکل انگلش نہیں تھی کہ میں اس کا ترجمہ کروں۔ جو سزا آپ کے ائمہ نے تجویز کی ہے وہی سزا۔ میں ایک دفعہ پھر لائن پڑھ دوں۔ both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death. لیویٹیکس۔ ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتے ہو جی، اسلام یہ۔ اب مصیبت یہ مسلمانوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ان کی زبان نہیں جانتے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر عیسائیت اور یہودیت میں یہ اتنا گھنونا عمل ہے تو پھر سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ 29 ممالک میں ووٹنگ کو سپورٹ کاہے کی ہے پھر بھائی؟ یہ جمہوریت کا ایک تحفہ ہے آپ کو، جمہوریت کا تحفہ ہے۔ وجہ یہ ہے، اب وجہ سنیے، میں تو اپنے انداز سے گفتگو کروں گا نا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مفسرین ہیں نا، مذہبی اور مقررین ہیں، انہوں نے تفسیر ہی غلط کر دی۔ میں تو ان کو سنتا رہتا ہوں، تفسیر ہی غلط کر دی۔ وہ کیا؟ یہ جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ ایک عجیب طرح سے تقریر کرتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کر کیا رہا۔ آپ جملے نہیں سنتے، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے۔ وہ اس جملے میں کتنا سچا ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف بولیں، دیکھیں پھر اس کا بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو وہ ایسی تقریر کرے گا کہ آپ کی توجہ کو ہٹا دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تفاسیر میں اور تقریر میں یہ واضح کیا کہ صدومی عمل کے علاوہ ان میں اور برائیاں تھیں، اور عذاب اس لیے آیا کہ وہ یہ عمل فرشتوں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، لوگوں کا ذہن اب کدھر چلا گیا؟ اس عمل سے ہٹ کر کسی اور عمل کی طرف چلا گیا ہے۔ یعنی یہ عمل برا نہیں ہے، وہ فرشتوں سے کرنا چاہتے تھے،
اس لیے سزا ملی. یہ تشریح غلط ہے. آگے بھی پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی یہ تو تب صحیح ہوتی تشریح اگر وہ فرشتوں کے پاس جاتے کہ یہ علاقہ فرشتوں کا ہے, یہاں فرشتے رہتے ہیں, پھر بات سمجھ میں آتی. بھائی فرشتے تو خود ان کے پاس آئے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو تحقیق کرنے والا ہے نا وہی بچہ سمجھے گا. بھائی فرشتے تو خود ان کے پاس آئے ہیں. اور پھر سنو, پہلے وہ کنعان آئے ہیں, کنعان سب کچھ بتا کر آئے ہیں, اور صرف بتایا نہیں, اچھی بھلی گفتگو ہوئی ہے, اور بتا کے آ رہے ہیں کہ ہم بستی تباہ کرنے جا رہے ہیں. تو بیچ میں سے اب پھر یہ نکل گیا کہ جی وہ فرشتوں کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہتے تھے اس لیے عذاب ہے. نہیں, فرشتے خود آئے ہیں ان کو عذاب دینے, اور وہ پہلے سے ہی من قبل, پہلے ہی سے وہ یہ عمل کرتے تھے. لیکن میں نے یہودیوں کو سنا ہے وہ اسپیشلی جا کر یہ بتاتے ہیں لوگوں کو جو صحیح ہیں کہ یہ عمل خراب ہے, غلط ہے. اور یہ بستی سدومی عمل کی وجہ سے تباہ ہوئی, یہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. مگر ماڈرن عیسائیت کا کہنا ہے کہ تورا کا حکم واضح نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, کہتے جی تورا کا حکم واضح نہیں ہے. صرف 3 دفعہ ذکر ہوا ہے, 2 دفعہ لیویٹکس میں اور 1 دفعہ جینیسس میں. یہ کافی نہیں ہے. پر وہ تقریر کرنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ کتنی بار حکم آئے اللہ کا تو تم مانو گے. اب 3 دفعہ تو کافی نہیں ہے, تو کتنی بار آئے؟ تو انسانیت کے بلا وجہ ہمدرد کہتے ہیں کہ اگر یہ صدومی عمل رضامندی سے ہو تو گناہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں اس واقعے سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہیں. جی کوئی بندہ کہتا ہے جو سٹوری نا سٹوری اتنی ضروری نہیں ہے جتنی باتیں اس وقت یہ ضروری ہیں کہ بھائی جب عیسائیت کے اندر بھی یہ عمل صدومی ٹھیک نہیں ہے, یہودیت میں بھی یہ صدومی عمل ٹھیک نہیں ہے, تو پھر سپورٹر کا ہے کہ پروموٹ کیوں کیا گیا؟ وہ جواب دے رہا ہوں آپ کو. اب کھڑے ہو گئے, آخری گروپ ہوتا ہے جو انسانیت کا بلا وجہ ہمدرد ہوتا ہے. وجہ کوئی نہیں ہوتی کہ اس کو انسانیت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں, بلا وجہ ہی ہمدردی. یہ لوگ عجیب ہوتے ہیں, یہ دنیا کو مذہب سمجھتے ہیں, مذہب کو دنیا سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں کی رضامندی ہے تو پھر یہ اللیگل نہیں ہے. میرا سوال پھر یہ ہے کہ اگر رشوت دینے والا اور لینے والے دونوں کی رضامندی ہے تو پھر برا کیوں؟ آپ کیوں پکڑتے ہیں بندے کو؟ ڈرگ بیچنے والا یعنی نشہ, ہیروئن, کوئی بھی میروانہ یا کچھ بھی, جہاں جو ہے, جب وہ پینے والا اور بیچنے والا بھائی دونوں کی آپس میں رضامندی ہے تو پھر پولیس کیوں پکڑتی ہے؟ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ بلا وجہ ہی ہمدرد ہوتے ہیں. دین اسلام کی خوبی ایک ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو, غور سے سنیے گا. وہ زیادہ سخت سزا اس عمل پر مقرر کرتا ہے جو انسانوں کی نفسیاتی اور معاشرتی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی. اسلام کے احکام, فرامین اور سزائیں یہ 50 سال کی عمر کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. اس سے پہلے تو بندہ تو جوان ہوتا نا جناب, وہ تو نہیں کو پسند کرے گا کہ اس کو کوئی روکے. اب جو بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے, میں شائقین جو تحقیق کے شائقین ہیں ان طلباء کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صدومی عمل کے نقصانات کیا ہیں. ہم جنس پرستی سے مرد جو ہوتا ہے وہ مرد کامل نہیں رہتا. پھر آہستہ آہستہ اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, وہ اخلاقیات سے اور عورت ذات سے دور ہٹتا جاتا ہے, اور یوں یہ عمل انسان کو فطرت کے مخالف چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ صدومی عمل روح اور جسم دونوں کو کمزور کرتا ہے. یوں اللہ کی مخلوق کے بڑھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ لوگ, اور یہ چیز قہر خداوندی کو دعوت دیتی ہے. میں چند بیماریوں کے نام بتاتا ہوں, تفصیل جا کے خود پڑھ لیجیے گا, کیونکہ کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ ہم تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے. الفاظوں کے چناؤ میں بھی بہت احتیاط برتنا پڑتی ہے. اب ایک بیماری جو پیدا ہوتی ہے صدومی عمل میں وہ ہے باڈی ڈسمورفیا. یہ انہی کو زیادہ تر ہوتی ہے. اب باڈی ڈسمورفیا آپ خود جا کے چیک کر لیجیے. ایٹنگ ڈس آرڈر, صدومی عمل والے بسیار خور ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ. ڈپریشن کی بیماری ان میں زیادہ ہوتی ہے. سفلس, SYPHILIS, سفلس, اس بیماری سے دل اور نروس سسٹم متاثر ہوتا ہے. یہ بیماری بھی انہی لوگوں کے اندر ہوتی ہے.
گونوریا، یہ گونوریا جو ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، یہ صدومی عمل کے مفعول کو ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اینڈ بی یہ زیادہ تر خوراک سے ہوتا ہے، مگر صدومی عمل اور غیر شرعی عمل کرنے والوں کو بھی ہوتا ہے۔ صدومی عمل والوں میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ نشہ کرنے لگتے ہیں، اور ایک نشہ نہیں، ہر طرح کا نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی نحوست ہے اس عمل کی۔ ڈاکٹر لی کا یہ کہنا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کی بات مانے، ڈاکٹر لی کا یہ کہنا ہے صدومی عمل والے لوگوں میں عجیب عجیب قسم کی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور چونکہ معاشرے میں اخلاقی مرتبہ نہیں رکھتے، اس لیے فحاشی کو عروج دینے کا یہ سبب بنتے ہیں۔ کوئی سن لیے، میں زیادہ نہیں جا رہا، یہ واحد موضوع ہے کہ میں بہت بچ کے اس کو بیان کر رہا ہوں، اور آدھا چھوڑتا جا رہا ہوں اپنے سننے والوں پہ کہ خود تحقیق کر لیں اور اپنے ماحول کو یہ بتلائیں کہ بہت برا عمل ہے، بیماریوں اور عذاب کا سبب ہے، بائبل میں تحریف کی گئی۔ یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں تاکہ میرے قرآن کے سچے ہونے کی، میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما گئے ہیں سب سچ ہے، تحریف ہوئی ہے۔ اب تحریف سن لیجئے، یہ بھی ایک زبردست ٹاپک ہے، بھائی تحقیق کرو گے تو جا کے پتہ چلے گا نا آپ کو تحریف کہاں ہوئی۔ سنیے، حضرت لوط علیہ السلام سارم اور گمورہ سے نکل آئے اور ایک پہاڑی غار میں پناہ لیا آپ نے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اتنی بار استغفار کرتا ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں کروڑ بار معافی مانگتا ہوں، پھر یہ بات کہنے لگا ہوں۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرف ایک غلیظ سا واقعہ جینیسس میں تحریر کیا گیا۔ ایک عام عقل سلیم رکھنے والوں سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ بولیں گے یا کریں گے، تو اس عظیم گھرانے سے کیسے توقع کر سکتے ہیں ہم، جسے اللہ نے فرمایا ہو فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 35۔ جتنے ایمان والے تھے ہم نے نکال لیے، یہ 3 تھے، لوط علیہ السلام اور 2 ان کی بیٹی ہیں۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ الذاریات آیت نمبر 36۔ اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، لوط علیہ السلام، 2 بیٹی ہیں ان کی، تو جن کے اسلام اور ایمان کی گواہی اللہ نے دے دی ہو، ان بچیوں کے بارے میں ایسی غلیظ سٹوری بنانا، تیار کرنا تحریف نہیں، تخریب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار کوئی لیڈر لاؤ تو صحیح ان جیسا، اور مذہب اسلام، دین اسلام جیسا کوئی دین ہی لے آؤ۔ نبیوں کی تعظیم ہمیں سکھا دی اس دین نے۔ اب یہ میں سٹوری بھی بیان نہیں کر رہا، میں یہ حصہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو پاکیزہ ہیں اور تحقیق کے شائقین میں سے ہیں۔ بائبل کی کتاب جینیسس کا باب نمبر 19 اور نشان نمبر 30 سے 38 تک جا کر آپ پڑھیے گا، انگلش میں، عربی میں بھی ہے، ویسے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں وہ عبارت پڑھوں، آپ خود ہی جا کے دیکھ لیجیے۔ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 30 سے 38 تک سٹوری کیوں بنائی گئی ہے، میں یہ بتاؤں گا آپ کو، اور آپ کے طوطے اڑ جائیں گے سن کر کہ جس بندے نے یہ سٹوری بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے، اتنی غلیظ سٹوری لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے خاندان کو ذلیل کرنے کے لیے، پہلا تو یہ بتانے کے لیے کہ لوط علیہ السلام نے سدوم کو برائیوں سے نہیں روکا، دوسرا انبیاء بھی نعوذ باللہ شراب پیتے تھے۔ یہ جو سٹوری بنائی گئی ہے باپ بیٹیوں کے درمیان، اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا موآب، اس سے الموآبیین کی نسل چلائی گئی۔ ایک بچہ پیدا کیا ابن امی، اس سے نسل چلائی گی بنی امون۔ پھر قانون پاس ہوا کہ جو بچہ گناہ کی پیداوار ہو وہ اور اس کی اولاد مذہبی لیڈر نہیں ہو سکتے۔ اب کیا ہوا کہ موآبی اور امونی اس کے بیچ میں سے نکل گئے۔ موآبی پوری نسل نکل گئی، امونی پوری نسل نکل گئی۔ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے میں جو بتا آیا ہوں کہ ان میں کس کو ڈالا ہے۔ انہوں نے اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ڈالا ہے۔ یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے میں نشان دیتا ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے دادا عبید ہیں، اس کو عبید ہی پڑھتے ہیں، عین پیش وا ساکن او۔ عبید کی امی کا نام راؤس ہے، اور ان کا شجر موآب پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ تھی پلاننگ۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ داؤد علیہ السلام کو یہ کنگ ڈیوڈ کیوں کہتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ ساحر جادوگر کیوں کہتے ہیں، اور وہ
عجیب سی سٹوریز کیوں بناتے ہیں ان کے ساتھ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ سٹوری جو بیٹیوں اور لوط علیہ السلام کے تعلق سے گھڑی گئی ہے کئی طرح سے غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹیوں کو مومنین اور مسلمین میں شامل کیا ہے۔ اگر بیوی صرف اس وجہ سے ہلاک ہو سکتی ہے کہ وہ مخبری کرتی تھی، تو مخبری سے بڑا گناہ وہ ہے جو سٹوری میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ جملہ مانا جائے جو وہ پیش کرتے ہیں جی کوئی مرد نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کچھ ہی مائلز کی دوری پر ایک پورا ملک آباد تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد رہتی تھی۔ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی آئے تھے، اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود سدوم آ چکے ہیں، لوط علیہ السلام کی مدد کرنے آ چکے ہیں، لوط علیہ السلام کے شہر میں تبلیغ کرنے آ چکے ہیں۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ملک تو پورا آباد ہے، بیٹیوں کو پتا ہے، تو یہ جملہ بھی غلط۔ خود بائبل جینیسس کے باب نمبر 19 اور نشان نمبر 28 پہ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سدوم کی تباہی کے بعد دھواں دیکھا۔ اب ذرا عبارت سنیے گا آپ اس کے اوپر، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریف ہوئی ہے۔ تحریف تبھی پتا چلے گا نا آپ کو جب آپ پڑھو گے۔ اب سنو ذرا جملہ۔ Then he, Ibrahim alayhi salam, looked down toward Sodom and Gomorrah and toward all the land of the district and saw a sight. Why? Here thick smoke ascended from the land like the smoke of kiln. سنیں ابراہیم علیہ السلام نے سموک دیکھی ہے، تو تم کیسے کہہ رہے ہو جی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مرد نہیں بچا؟ تو یہ کنعان کی پٹی، یہاں بہت آبادی تھی جناب، لوگ تھے، قبائل تھے۔ تو جو ابراہیم عذاب سے قبل فرشتوں سے جھگڑ رہے تھے لوط علیہ السلام کے متعلق، تو وہ بعد میں آرام سے بیٹھ گئے ہوں گے؟ حد ہوگی یار۔ پہلے ان کا نام ہی لوط اس لیے پڑا ہے کہ ان کی دل حضرت ان کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے چمٹ گئی۔ تو جن کا نام تعلق کے گہرا ہونے کی وجہ سے پڑ رہا ہے، تو یار ابراہیم علیہ السلام ان کو بھول گئے؟ کیا عذاب کے بعد کیا ہوا؟ بھول گئے؟ کوئی فکر ہی نہیں۔ مجھے کوئی بندہ ملے یا میں سچائی کو جان سکوں یا میں آسمان سے پوچھ سکوں تو میں تمہیں بتاؤں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے پریشان تھے اس وقت، کہ لوط کدھر ہیں، لوط کہاں ہیں، ان کا پتہ کرو، ان کی بیٹیوں کا پتہ کرو۔ لیکن کیا کروں کہ میں پوچھ نہیں سکتا، مجھے معلوم نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دھواں اٹھتا دیکھا، فکر مند ہوئے، اور اللہ کے بندو کیا باتیں بناتے ہو؟ وہ جی انہوں نے شراب پوری پلا دی اور نشے میں دھت کر دیا۔ اللہ کے بندو جو نشے میں فل دھت ہو جاتا ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ کوئی عمل کر سکے، وہ سو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں خدارہ انبیاء، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس طرح سے انہوں نے ہمیں دین سمجھایا ہے کہ ہم اولیاء کی بھی توہین نہیں کرتے، انبیاء کی بھی توہین نہیں کرتے، ہم وہ لفظ استعمال نہیں کرتے جس سے توہین کا پہلو ہو۔ یہ تھی ریزن، لیکن مسلمان نہیں سمجھا۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے بیٹیوں سمیت فلسطین میں آئے۔ سب سن لیجئے، شام، مصر، ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ان کے چچا ہیں، وہ ادھر آئیں۔ تو فلسطین میں آپ آئے، یہاں آ کر آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی اور بیٹیوں کی آگے اولاد چلی۔ اب میرے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ فلسطین آئے ہیں؟ بھائی پوچھ سکتے ہیں نا، تو ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطین آئے ہیں، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس ایک دلیل ہے، حضر رحمت میرے بھی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71۔ اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، ایسی زمین کی طرف کہ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں والوں کے لیے وہ زمین برکت رکھتی ہے۔ لو جی فٹ کرو، کون سا ملک فٹ کرتے ہو، کون سی زمین فٹ کرتے ہو، لیکن اس زمین میں دونوں آنے چاہیے، ابراہیم اور لوط علیہ السلام۔ کرو، عراق، مصر، جارڈن، سیریا، کوئی بھی نہیں کر سکو گے، تو کون سی کرو گے؟ وہی جو میں بتا رہا ہوں، بیت المقدس، فلسطین۔
کیونکہ اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں بتلاتے ہوئے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ ہولی سٹی ہے، یہ بیت المقدس کی لینڈ ہے جو بابرکت ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جب لوط علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو یہ جگہ بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جی. تو یہی زمین بابرکت بنتی ہے. تو اسی طرف آپ آئے لوط علیہ السلام فلسطین میں. اب جب آپ تشریف لائے ہیں اس کے بعد آپ کی زندگی بہت کم تھی، زیادہ عرصہ نہیں رہا. تب آپ کے کہتے ہیں کہ 175 سال جو ہیں وہ آپ زندہ رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں سے آئے ہوں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے ہوں، آپ جہاں ان کو بھیجتے ہوں آپ وہاں چلے جاتے ہوں. یا آپ اتنے بوڑھے ہو گئے ہوں، بابا ہمارے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں، یہ ملی ہے کہ 175 سال جو ہے وہ آپ نے زندگی گزاری. آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ ہیبرون میں ہے. آپ کبھی جائیے. میں تو یہ علاقہ اپنے بار میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں، میں اس علاقے کو بڑا پھرا ہوں. میں نے کہا کسی جگہ بھی کوئی ہاتھ لگ جائے کوئی نبی، ایسی نیت ہی ہوتی ہے نا. تو ہیبرون میں، ہیبرون سے مشرق کی طرف یہ ویسٹ بینک میں ہے آپ کا مزار، ایک مسجد کے اندر ہے. گورنمنٹ اور لوگوں کا زیادہ دھیان لگتا ہے کہ وہاں نہیں ہے، اس لیے میں نے دیکھا بہت بوسیدہ ہے. آپ کی دونوں بیٹیوں کا جو مزار ہے وہ آپ کے مزار سے مشرقی جنوب کی طرف. تو ایک عظیم رسول کی بارگاہ میں الفاتحہ.